السلام علیکم، میں ہوں عمران عباسی۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدائے حق کشمیر نیوز چینل۔ برطانیہ میں ایک بار ویکسین لگوانے والوں کو ہر سال لگوانی پڑے گی۔ اس خبر کی تفصیلات سے قبل ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ انگلینڈ کے چیف میڈیکل افسر نے کہا ہے کہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین ایک دفعہ لگوانے کے بعد دوبارہ اس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ دوسری جانب ایک سروے میں شہریوں نے ویکسین کے حوالے سے متضاد آراء کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق انگلینڈ کے چیف میڈیکل آفیسر کرس وائٹی نے متنبع کیا ہے کہ اگر اس وائرس نے خود کو تبدیل کیا تو ممکن ہے کہ ہر سال ویکسین لگانا پڑے۔ پروفیسر کرس وائٹی کے مطابق اب تک یہ واضح نہیں اور نہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ کرونا وائرس کے اثرات کتنے عرصے تک رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس وائرس سے متعلق مزید اعداد و شمار کی ضرورت ہے کہ ایک شخص کو بار بار ویکسین لگانے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ویکسین اسکیم کو توسیع دینے کی ضرورت ہے۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کمیٹی اور صحت و سماجی نگہداشت کمیٹی کے سامنے اظہار خیال کرتے ہوئے پروفیسر وائٹی نے کہا کہ ابھی تک اس ضمن میں مکمل علم نہیں کہ یہ مختصر درمیانی مدت یا ہمیشہ کے لیے تحفظ فراہم کرنے والی ویکسین ہے، چنانچہ اس بات کے مواقع انتہائی زیادہ ہیں۔ ہمیں ایک بار سے زیادہ یا ہر سال لوگوں کو یہ انجیکشن لگانے پڑیں۔ خصوصاً زیادہ عمر رسیدہ اور کمزور افراد کو پروفیسر وائٹی نے اس خطرے کا بھی اظہار کیا کہ یہ وائرس جس قسم کا ہے اس بات کے چانسز بھی ہیں کہ سائنسدانوں کو مکمل طور پر نئے سرے سے یہ ویکسین تیار کرنا پڑے۔ علاوہ ازیں محکمہ صحت کے ترجمان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جس شخص کو کسی قسم کی الرجی ہو اسے کرونا وائرس ویکسین نہیں لگانی چاہیے کیونکہ اس سے زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب NHS کے چند ورکرز کو یہ ویکسین لگائی گئی تو انہیں فوراً منفی ری ایکشن کا سامنا کرنا پڑا۔ ابتدائی طور پر ویکسین کی 8 لاکھ خوراکیں موجود ہیں جو 4 لاکھ افراد کو لگائی جائیں گی کیونکہ ایک مریض کو 2 خوراک دی جانی چاہیے، جبکہ کل 40 لاکھ خوراکیں آرڈر کی گئی ہیں جو 20 ملین لوگوں کے لیے کافی ہوں گی۔ علاوہ ازیں عالمی وبا کورونا سے بچنے کے لیے ویکسینیشن کا عمل آغاز کے پہلے روز ہی پورے برطانیہ میں تبصروں کی زد میں ہے۔ آدھے سے زائد برطانوی شہریوں نے بغیر ویکسین مسافروں کے فضائی سفر پر پابندی عائد کرنے کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ بعض نے اس تجویز کو غیر ضروری قرار دیا ہے۔ لوگوں کی بڑی تعداد کا یہ بھی ماننا ہے کہ بسوں اور ٹرینوں میں سفر کرنے کے لیے کورونا ویکسینیشن لازمی قرار دی جائے اور ریسٹوران وغیرہ میں داخلے کے لیے مذکورہ شرط عائد کی جائیں۔ اسکائی یوگوف کی طرف سے کیے جانے والے ایک عوامی سروے کے دوران 54% لوگوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ ہوائی سفر کو صرف ایسے افراد تک محدود رکھنا محفوظ اور قابل قبول ہوگا جو کرونا ویکسین لگوا چکے ہیں، تاہم 30% اس خیال سے مطابقت نہیں رکھتے۔ عوامی سروے میں 36% لوگوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ جیسے بسوں اور ٹرین وغیرہ میں ایسے مسافروں کو سفر سے روکا جانا چاہیے جنہوں نے کرونا ویکسین نہیں لگوائی۔ سنیما گھروں، ریسٹوران میں داخلے پر پابندی کے حوالے سے عوام کی بڑی تعداد متضاد رائے رکھتی ہے۔ فائزر بائیو ٹیک کمپنی کی طرف سے متعارف کرائی جانے والی ویکسین 95% مؤثر پائی گئی ہے، تاہم بعض لوگوں کے تحفظات بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ سروے میں 11% ایسے افراد بھی سامنے آئے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ وہ کرونا ویکسین لینے کے بعد SOPs پر عمل درآمد بند کر دیں گے۔ 90% کے قریب سرکاری احکامات کی پابندی کریں گے اور 1/4 نے یہ بھی کہا کہ آکسفورڈ آسٹرازینیکا ویکسین کو دستخط ہونے کے بعد ترجیح دیں گے۔ اس کی افادیت کی شرح تقریباً 70% ہے۔ اس کے مقابلے میں 9% بائیو ٹیک فائزر جاب اور 2% ماڈرنا ویکسین کو ترجیح دے رہے ہیں۔ 38% افراد نے کسی بھی کمپنی کی ویکسین کو ترجیح نہیں دی۔
27% کو اس بارے میں معلومات تک رسائی حاصل نہیں ہوئی۔ برطانیہ میں ویکسینیشن کا آغاز کیا گیا ہے، جس میں تاریخ کے سب سے بڑے پیمانے پر حفاظتی ٹیکے لگانے کا عمل شروع ہوا ہے۔ ابتدائی طور پر 50 ہسپتالوں میں حفاظتی ویکسینیشن شروع کی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں 80 سال سے زائد عمر کے لوگوں، کیئر ہومز کے مکینوں و سٹاف، NHS کارکنان کو ترجیح دی جائے گی۔ وزیر اعظم بورس جانسن کے والد نے کورونا ویکسینیشن کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے، اگر میرا نام آ گیا تو ویکسین کے لیے ضرور سینٹر جاؤں گا، بلکہ دوسروں کو بھی جانے کی ترغیب دوں گا۔